پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. پلیز سبسکرائب کر لیجئے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم سامعین، حاضرین جمعہ، پیارے بھائیوں، ہم اور آپ عربی مہینے کے اعتبار سے سال کے آخری مہینے یعنی ذی الحجہ کے مہینے میں زندگی گزار رہے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے جمعرات کو ہم اور آپ عید الاضحیٰ کا تہوار بھی منائیں گے. یہ عید الاضحیٰ کا مہینہ عربی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے، مگر یہ مہینہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے. شاید اس سے پہلے آپ نے اس مہینے کے ابتدائی 10 ایام کی فضیلت سنا ہو. یہ ذی الحجہ کا مہینہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اہمیت کا حامل اس بنیاد پہ ہے کہ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان 10 دنوں کی عبادت اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے، اور یہ 10 دن اللہ رب العالمین کی نگاہ میں دنیا کے اندر جتنے بھی ایام ہیں ان 10 دنوں کی عبادت اللہ رب العالمین کی نگاہ میں تمام دنوں کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے. یہ ذی الحجہ کا مہینہ، اس مہینے میں اللہ رب العالمین کی 2 اہم عبادتیں اکٹھا ہو جاتی ہیں. ایک عبادت جسے ہم اور آپ قربانی کے نام سے جانتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان جو صاحب استطاعت ہیں، طاقت رکھتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے، اللہ تبارک و تعالی سے اجر و ثواب کو پانے کے لیے کروڑوں کی تعداد میں جانوروں کو قربان کر دیا کرتے ہیں. اور ایک اہم عبادت، ایک اہم رکن، دنیا کے تمام مسلمان جن کو اللہ تعالیٰ نے روپے اور پیسے سے نوازا ہے، صاحب استطاعت ہے، دنیا کے کونے کونے میں رہنے والا انسان مکہ میں پہنچ کر کے اللہ رب العالمین کے گھر کا دیدار کرتا ہے اور حج جیسے اہم فریضے کو ادا کرتا ہے. یہ 2 اہم عبادتیں اس مہینے کے اندر پائی جاتی ہیں. آپ حضرات کے سامنے مجھے آج جو کچھ باتیں بیان کرنی ہیں وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھنے کے بعد یا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سننے کے بعد ہمیں اور آپ کو کون سی نصیحتیں ملتی ہیں، اس سے عبرتیں ہمیں اور آپ کو کیا ملتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا اگر ہم اور آپ مطالعہ کریں تو سب سے پہلی جو چیز ہمیں اور آپ کو ملے گی وہ پہلی چیز یہ ہوگی کہ انسان کی زندگی میں توحید کی اہمیت بہت زیادہ ہے. توحید یہ انسان کی زندگی کی بنیاد اور انسان کی زندگی کا کیپٹل ہے. توحید سے ایک مومن آدمی کبھی بھی کسی بھی صورت میں سمجھوتا نہیں کر سکتا ہے. بھلے ہی توحید پر قائم رہنے کی بنیاد پہ انسان کا گھر چھوٹ جائے، اس کا مکان چھوٹ جائے، اس کا باغ چھوٹ جائے، اسے دنیاوی مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے، مگر توحید پر آنچ نہ آئے، توحید سے سمجھوتا نہ ہو، یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا پہلا سبق ہے جسے ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی انتہائی اہمیت والی زندگی ہے.
یوں تو ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء و رسول پر ایمان رکھنا ہے اور ہم رکھتے ہیں. سب کا احترام، سب کی عزت اور سب کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے کہ تمام انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والسلام اپنی دعوت میں سچے تھے، مگر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو شان ہے، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو مقام ہے، وہ مقام تھوڑا سا اور بلند ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اے لوگو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جگری دوست بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لوگوں کو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرنے کا حکم دیا، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا. اللہ فرماتا ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی، اے محمد الرسول اللہ، ہم نے آپ کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ اطاعت و فرما برداری کریں ابراہیم علیہ السلام کی، دین کے معاملے میں اطاعت کریں ابراہیم کی، توحید کے معاملے میں آپ اطاعت کریں ابراہیم کی، دین کی دعوت کو عام کرنے میں آپ اطاعت کریں ابراہیم کی، عقیدے کے سلسلے میں آپ اتباع کریں ابراہیم علیہ السلام کی. ابراہیم کی اتباع کا اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا. اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، یقیناً ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک امت تھے. ابراہیم کا اللہ کی ذات کے اوپر ایمان، اللہ کی ذات کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کا توکل اور بھروسہ، اللہ کی ذات کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کا یقین، ابراہیم کا توحید، ابراہیم کا ایمان پوری امت کے لوگوں کی ایمان سے بہتر اور اچھا تھا. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، ابراہیم علیہ السلام قانتا للہ، اللہ کہتا ہے ابراہیم اللہ کے فرما بردار تھے، ہر حال میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی فرما برداری کی. اللہ نے آگ میں کود جانے کے بعد، اللہ نے جب ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے ابراہیم کو آگ میں جلانے کی کوشش کی اور سزا دینا چاہا، ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلے گئے. جب اللہ نے ابراہیم کو اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو بیاب ہو گیا جگہ مکہ میں چھوڑنے کا حکم دیا، ابراہیم نے اللہ کی فرما برداری کی اور ابراہیم نے اللہ کی بات کو مانا اور اپنے بیوی اور اپنے بچے کو وہاں چھوڑ دیا. ابراہیم اللہ کے فرما بردار تھے. ہم انسانوں کی طرح سے ابراہیم علیہ السلام نہ تھے. ہم جب خوشحالی میں مبتلا ہو، جب اللہ تعالیٰ ہمیں خوشحال کر دے، ہم اللہ کو بھول جائیں، جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہ ہو، جب کوئی پریشانی نہ ہو تو ہمیں اللہ یاد نہ آئے، اور جب مصیبت میں پھنس جائے، جب پریشانیوں کا پہاڑ ہمارے اوپر آ جائے، تب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. ایسے ابراہیم علیہ السلام نہ تھے. کہا قانتا للہ، وہ ہمیشہ ہر حال میں اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرنے والے تھے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. حنیف تھے ابراہیم علیہ السلام، 100 ہو کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کرنے والے تھے. ابراہیم علیہ السلام توحید کے لیے دنیا سے کٹ چکے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے ہر ممکن قربانی دے دیا. ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کی طرف یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے والے. وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہ تھے. ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والے نہ تھے. ابراہیم علیہ السلام توحید پر قائم رہنے والے تھے. انہوں نے اللہ رب العالمین کی ذات میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا. اور کیا تھے؟ شاکرا لانعمی، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے. اللہ نے جب بھی کوئی نعمت دیا، ہر نعمت کو پانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جہاں آپ قرآن میں پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں کہتا وما کان من المشرکین،
ابراہیم مشرک نہ تھے، ابراہیم شرک کرنے والے نہ تھے، ابراہیم موحد تھے، ابراہیم توحید پر قائم تھے۔ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جس گھر میں پیدا کیا تھا، آپ کے گھر میں بتوں کو بنایا جاتا تھا۔ آپ کا باپ آزر بتوں کو بنا کر کے بیچتا تھا اور بتوں کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکایا کرتا تھا۔ قوم کے لوگ سارے کے سارے لوگ ان بتوں کے سامنے سجدے کیا کرتے تھے، اپنی مرادیں مانگا کرتے تھے، ان بتوں کو اللہ کا درجہ دے رکھا تھا لوگوں نے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے توحید کی دعوت کا آغاز کیا، اپنے گھر سے ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت کی شروعات کی اور اپنے باپ کو سمجھایا، اے میرے ابو آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اے میرے ابو ان بتوں کی عبادت کرنا مناسب نہیں ہے، آپ ان بتوں کی عبادت نہ کریں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچا اور فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتاب میں یعنی قرآن میں ابراہیم کا تذکرہ کریں، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یقیناً ابراہیم علیہ السلام ایک سچے پیغمبر تھے، سچے نبی تھے۔ اذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہتے ہیں، جو باپ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا تھا، جو باپ بتوں کی عبادت کیا کرتا تھا، جو باپ اللہ کی توحید کی گیت نہ گایا کرتا تھا، اللہ کی توحید کی گن کو بجایا نہ کرتا تھا، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے میرے ابو آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اے میرے ابو آپ ان بتوں کے سامنے سجدے کیوں کرتے ہیں؟ اے میرے ابو آپ ان بتوں سے فریاد کیوں کیا کرتے ہیں؟ ما لا يسمع، یہ بت جو نہ تو سنتے ہیں، ولا يبصر، اور یہ بت جن کی آپ عبادت کرتے ہو، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جب یہ نہ تو سن سکتے اور نہ دیکھ سکتے ہیں؟ ولا یغنی عنک شیئا، اور اے میرے ابو آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یہ بت تو آپ کو کسی مصیبت سے نجات نہیں دے سکتے، یہ بت تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، یہ بت آپ کی پریشانیوں کا خاتمہ تو کر نہیں سکتے۔ لم یغنی عنک شیئا، یہ بت آپ کو کسی چیز سے بے نیاز نہیں کر سکتے۔ یا ابتی انی قد جاء، اس کے بعد کہا اے میرے ابو آپ شیطان کی عبادت نہ کریں۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابو آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرے ابو شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے۔ اے میرے ابو آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، آپ شیطان کے بہکاوے پر آ کر کے ان بتوں کی عبادت نہ کریں، ان کے سامنے اپنی پیشانی کو آپ جھکانا بند کر دیں۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا، اے میرے ابو اللہ تعالی کی طرف سے میرے پاس علم کی روشنی آئی ہے، اللہ نے مجھے ایسے علم سے نوازا ہے، میرے پاس ایسا علم آیا ہوا ہے ما لم یاتک جو آپ کے پاس نہیں ہے، فاتبعنی، اے میرے ابو آپ میری اتباع کر لیجئے، اے میرے ابو آپ توحید کی دعوت کو قبول کر لیجئے، اے میرے ابو آپ میری بات کو مان لیجئے، فاتبعنی اهدک صراطا سویا، اے میرے ابو میں آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی کروں گا، اے میرے ابو میں آپ کو سیدھا راستہ دکھلاؤں گا، اے میرے ابو میں آپ کو راستہ دکھاؤں گا اور وہ طریقہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جس طریقے کو اپنا کر کے آپ جنت میں جا سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اگر اس طریقے پر آپ چلیں گے تو اللہ آپ کو جنت میں ڈال سکے گا، سیدھے راستے کی رہنمائی کروں گا۔ آپ غور کریں یہاں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے اور آپ کی طرز گفتگو سے دوسری چیز جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، نوجوانوں غور کرنا، ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر یہ بتوں کی عبادت کرتا ہے، شرک جیسے کبھی اور بدترین جرم کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام جب بات کر رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں یا ابتی، اے میرے ابو پیار کے ساتھ، بڑے پیارے انداز میں، بڑے نرالے انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو سمجھانا چاہتے ہیں اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک کو اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے، اتنا بڑا گناہ باپ کر رہا ہے مگر اس کے باوجود بیٹا انتہائی عاجزی کے ساتھ، نرم لب و لہجے کے ساتھ، بڑے اچھے اور پیارے انداز میں اپنے باپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ یہاں سے دوسرا سبق ہمیں اور آپ کو ملا، ممکن ہے کبھی بات کا فیصلہ ہمارے حق میں غلط ہو جائے،
मुमकिन है कभी बाप के हरकत और बाप के काम हम नापसंद करें, मगर फिर भी बाप है, बाप के साथ उसने सलूक करना है और बाप के साथ अच्छा व्यवहार करना है, अच्छे अंदाज में आपको गुफ्तगू करनी है। यहाँ देखें, शिर्क जैसे बदतरीन गुनाह का मुर्तकिब है इब्राहिम का बाप, जिस गुनाह के बारे में अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह तबारक व तआला शिर्क को माफ नहीं करेगा, शिर्क के अलावा दुनिया के तमाम गुनाहों को अल्लाह माफ कर देगा। इतने बड़े जुर्म का इर्तिकाब करने वाला इब्राहिम का बाप है, मगर उसके बावजूद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐ मेरे अब्बू के अंदाज और आवाज और अल्फाज के जरिए इब्राहिम अपने बाप की तवज्जो को चाहे। अब जवाब सुनिए, इब्राहिम चाहते जवान ताकतवर होता है, बाप बूढ़ा होता है, कमजोर हो जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दीन की दावत दी, इब्राहिम ऐ मेरे अब्बू कह रहे हैं, और बाप की तरफ से जवाब देखिए क्या कहता है बाप। कहा अरागिबुन अंता अन आलिहती, ऐ बेटे इब्राहिम क्या तुम मेरे इन माबूदों से एराज करते हो? ऐ मेरे बेटे इब्राहिम क्या तुम इन बुतों के खिलाफ बातें करते हो? लइल्लम तंतही लअरजुमन्नका वाजुरनी मलिया, ऐ इब्राहिम अगर तुम अपनी इस दावत से बाज ना होगे, ऐ इब्राहिम अगर तुम बुतों को बुरा भला कहने से रुकोगे नहीं, अगर तुम ऐसे ही हमारे माबूदों को बुरा भला कहते रहोगे, तो इब्राहिम सुन लो, लअरजुमन्नका मैं तुम्हें पत्थरों से मारूंगा, और पत्थरों से मार मार करके मैं तुम्हें संगसार कर दूंगा, और मैं तुम्हें मार पत्थरों से इतना मारूंगा कि तुम्हें मार करके खत्म कर दूंगा। जवाब इतने प्यारे अंदाज में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को समझाया, लेकिन बाप ने कहा मैं तुम्हें पत्थरों से मार दूंगा। और तब भी नौजवानों सुनो, बाप कुछ भी कह दे, बाप आपको कुछ भी बोल दे, बाप की तरफ से आपको कितनी तकलीफें जाहिरी तौर पे क्यों ना मिल जाएं, मगर बाप के साथ अच्छे सलूक करने को कभी ना भूलना, बाप के साथ उसने सलूक करने को कभी ना भूलना, बाप के साथ अच्छा सलूक और अच्छा बर्ताव करना। यहाँ तौहीद की दावत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे रहे हैं, वो भी प्यारे अंदाज में ऐ मेरे अब्बू कह रहे हैं, और बाप ये जवाब देता है अगर तू अपनी दावत से बाज ना आएगा, अगर मुझे मना करे, अगर ऐसे ही मुझे मना करते रहेगा और मेरे माबूदों को बोलता रहेगा, मैं तुझे पत्थरों से मारूंगा। अब पत्थर से मारने की धमकी बाप दे रहा है, मगर इसके बावजूद इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जवाब क्या है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा सलामुन अलैक, ऐ मेरे अब्बू अगर आप मेरी दावत को कबूल नहीं करेंगे कोई बात नहीं, सलामुन अलैक, मैं आप पर सलाम कर रहा हूँ, मैं आपसे सलाम कर रहा हूँ। और कहा सास्तगफिरन्न लका या लास्तगफिरन्न लका, मैं आपके लिए मगफिरत की दुआ करता रहूंगा। ऐ मेरे अब्बू आप मेरी दावत को कबूल नहीं कर रहे, आप मुझे पत्थरों से मारने की बात कर रहे, आप मुझे भगाने की बात कर रहे। ऐ मेरे अब्बू मैं आपकी सारी बातों को कबूल करता हूँ, मैं आपके घर को भी छोड़ दूंगा, मैं आपके घर में भी रहूंगा नहीं, मैं आपको दीन की दावत दे तो पा रहा हूँ, लेकिन आप कबूल नहीं करते। चलिए मैं अल्लाह से आपकी मग़फ़िरत की दुआ करता रहूंगा, मैं अल्लाह से दुआ करता रहूंगा, अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ कर दे। मगर अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मना कर दिया और कहा कि किसी भी मुशरिक आदमी के हक में ये जायज नहीं कि कोई मोमिन उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करे। हिदायत पाने की दुआ की जा सकती है, अल्लाह उसे हिदायत दे दे, लेकिन किसी काफिर और मुशरिक की मग़फ़िरत की दुआ करना जायज नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उससे मना कर दिया। ये शिर्क का गहवारा आपका घर बना हुआ है, आपने किस तरह से अपने घर से तौहीद की दावत को देना शुरू किया। और सुनिए, कौम के लोगों को भी आपने समझाना शुरू किया, और आप देखते थे लोग बुतों की इबादत कर रहे हैं, लोग इनके सामने सजदे कर रहे हैं, इनके चढ़ावे चढ़ाया जा रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अंदर ही अंदर परेशान हो रहे थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कौम के लोगों को कहा, है मेरी कौम के लोगों आप इन बुतों की इबादत क्यों करते हो, इनके सामने खाने पीने की चीज क्यों रखते हो? ये ना तो खा सकते, ना पी सकते, ना अपनी हिफाजत कर सकते, ना तुम्हारी हिफाजत कर सकते, ना तुम्हारा कुछ बना सकते, ना तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकते। लेकिन कौम के लोग तो बहरहाल मुशरिक थे, वो मानने को इतनी आसानी से तैयार न होते। एक दिन ऐसा आया, कौम के लोग, मैं इख्तिसार के साथ बता रहा हूं, वक्त बहुत कम है, कौम के लोग त्योहार और मेले के दिन मेला देखने गए, जश्न मनाने के बाद अपनी आदत के मुताबिक शाम को अपने बुतकदे में जाना था जहां बुतों को रखा हुआ था। उससे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहुंचते हैं और कुछ सवाल जवाब करने के बाद उन बुतों को इब्राहिम ने तोड़ना शुरू कर दिया।
مارنا اور پیٹنا شروع کر دیا، کلہاڑی اٹھائی اور ایک کنارے سے توڑ ڈالا، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس بت کے گلے میں ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی کو لٹکا دیا۔ قوم کے لوگ گئے، دیکھا، پریشان ہو گئے کہ کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا۔ من فعل ھذا بآلہتنا، قوم کے لوگوں نے کہا اتنی گندی حرکت ہمارے ان معبودوں کے اس قدر کس نے توڑا اور مارا ہے، کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ جوانوں سنو، جواب دیا، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ ان لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو ان بتوں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنا سنی ہیں، ہم نے ایک نوجوان کو اپنے ان معبودوں کے خلاف باتیں کرتے ہوئے سنا ہے جس نوجوان کا نام ابراہیم ہے۔ ابراہیم ہمارے معبودوں کے خلاف باتیں کیا کرتا تھا، ابراہیم ہمارے بتوں کو الٹی سیدھی باتیں کہا کرتا تھا، ابراہیم ہی ہوگا جس نے ہمارے معبودوں کی درگت کی اور ہمارے معبودوں کو توڑ دیا ہے۔ ابراہیم کو بلایا گیا، کہا ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ ابراہیم اگر جواب دے دیتے کہ ہاں میں نے ہی تمہارے معبودوں کو توڑا ہے، ابراہیم علیہ السلام شاید اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوتے۔ کسی چیز کو انہی کے انداز و آواز میں سمجھانا تب بات زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں میں نے نہیں توڑا ہے، بل فعلہ کبیرہم، اے ان بتوں کی عبادت کرنے والوں، اے ان بتوں کو اپنا معبود سمجھنے والوں، بل فعلہ کبیرہم، ان بتوں کے ساتھ یہ معاملہ جس نے کیا ہے، ان بتوں کو توڑنے والا کوئی اور نہیں ہے، جس کے گلے میں کلہاڑی لٹک رہی ہے جو بڑا بت ہے اسی نے ان بتوں کو توڑا ہے۔ قوم کے لوگوں نے جواب دیا ابراہیم تم جانتے ہو یہ بت پتھر کے ہیں، یہ کیسے توڑ سکتے ہیں؟ ابراہیم کو یہی سمجھانا مقصود تھا۔ کہا جب یہ بت پتھر کے ہیں، ان کے اندر بولنے اور برداشت چلنے کی طاقت نہیں ہے اور یہ کسی کو توڑ نہیں سکتے، تو پھر تم ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ جو اپنا ڈیفنس نہ کر سکے، جو اپنی حفاظت نہ کر سکے، جو اپنی رکشا اور سرکشا کا انتظام نہ کر سکے، وہ تمہارا معبود کیسے بن سکتا ہے؟ جو اپنی جان کی حفاظت نہ کر سکے وہ تمہارا معبود کیسے بن جائے گا؟ وہ تمہاری حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے بات ان کے سمجھ میں آئی، 1-2 منٹ، لیکن اس کے بعد پھر وہ اپنے پرانے دین کی طرف پلٹ گئے اور کہا ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا۔ میٹنگ بلائی گئی اور کہا گیا ابراہیم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ اتنی گندی حرکت کی، اسے سزا ملنی چاہیے۔ لوگوں نے کہا سزا یہی ہے، حرقوہ وانصروا آلہتکم، ابراہیم کو جلا دیا جائے اور ابراہیم کو جلا کر کے اپنے معبودوں کی مدد کی جائے۔ ہمارے معبودوں پر ظلم ابراہیم نے ڈھایا، ان کو توڑا ہے، ہم خاموشی کے ساتھ اس کو برداشت نہ کریں گے، ابراہیم کو جلایا جائے۔ آگ تیار کی جانے لگی اور اتنی خطرناک آگ، اتنی خطرناک آگ تھی کہ اللہ کی پناہ، ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ ابراہیم کی پیشانی پر کوئی بل نہ آئے، ابراہیم کی پیشانی پر کوئی شکن نہ آیا، ابراہیم کو ذرہ برابر ٹینشن نہ ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ ادھر اللہ رب العالمین نے کسی ہوا کو حکم نہیں دیا ہے ہوا تو جیسے لوگ آگ لگائیں تو تیز چل جا، آگ جل نہ سکے، آگ بجھ جائے۔ اللہ نے بارش کو حکم نہیں دیا، اے بارش تو نازل ہو جا تاکہ آگ جل نہ سکے، آگ بجھ جائے۔ اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا اور کہا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی واجب ہو جانا میرے پیارے بندے ابراہیم پر۔ اے آگ اب تک تیرا کام جلانا تھا مگر آج تیرے اندر میرے خلیل ابراہیم کو ڈالا جا رہا ہے توحید کی دعوت دینے کی بنیاد پہ، اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جانا، اے آگ ابراہیم کو جلانا نہیں اور اے آگ اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ تیرے ٹھنڈے پن سے میرے خلیل ابراہیم کو تکلیف پہنچ جائے، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا ہے، ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ اللہ کے دشمن، دین توحید کو نہ قبول کرنے والے جو ابراہیم کو سزا دینا چاہ رہے تھے، وہ حیران و پریشان ہیں کہ آگ کی اتنی اونچی اونچی شعلے اٹھ رہے ہیں، آگ کی اتنی اونچی لہریں اٹھ رہی ہیں، مگر آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ ابراہیم کو جلانے سے قاصر ہے اور ابراہیم کو آگ جلا نہ پا رہے ہیں۔ میرے نوجوانوں، میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، تیسرا سبق ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو جو ملا ہے وہ یہ ملا، قالوا سمعنا فتى يذكرهم، ان بتوں کے خلاف علم بغاوت کو بلند کرنے والا، ان بتوں کی عبادت سے لوہا لینے والا،
उन बुतों की इबादत के खिलाफ आवाज को बुलंद करने वाला कोई बूढ़ा नहीं था, वो इब्राहिम नौजवान थे। इसलिए जवानों, आपको दीन पर रहने की जरूरत है, जवानों को दीन पर कायम और दायम रहने की जरूरत है। इस दीन की हिफाजत इन जवानों के जरिए है। आज हमने और आपने, आज नौजवानों ने अपनी जवानी की अहमियत और मकसद को न समझा। आप तारीख उठा करके देख लें, नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उठाएं, आपके सहाबा की जिंदगी को आप पढ़ें, आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं और नौजवान साहबे किराम ने जो कारनामा इस्लाम के लिए अंजाम दिया है, तारीख के औरात में उसे लिखा गया है। आप पढ़ें, समझें, गौर करें और नौजवान होने के नाते अपने दीन की हिफाजत का जिम्मा उठाएं, अपने रब की मस्जिदों को आबाद करें, अल्लाह की किताब मुकद्दस कुरान की तिलावत करें। आप अपने घर में दीनदार बन जाएं और अपने घर के माहौल को दीनदार माहौल, दीनदार वाला माहौल और दीनी माहौल में अपने घर के अफराद को ढालने की कोशिश करें। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों के साथ ऐसा मामला हुआ। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब निकल रहे हैं। एक ऐसी बस्ती और एक ऐसे मुल्क से गुजर होना है जिस बस्ती का बादशाह बड़ा जालिम है। उस बस्ती के बादशाह को अगर पता चल जाता है कि कोई शौहर और बीवी या कोई मियाँ बीवी जा रहे हैं तो शौहर को मरवा दिया करता था और बीवी के साथ जना किया करता था। इख्तिसार के साथ वक्त मेरा खत्म हो चुका है, मादरत के साथ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता चला आपके साथ आपकी बीवी हजरत सारा है, बे औलाद हैं, बाज हैं, अल्लाह ने औलाद से नहीं नवाजा सारा को। कहा है मेरी प्यारी बीवी, बादशाह के पास जब जाना और बादशाह पूछेगा तो उससे कह देना कि इब्राहिम मेरा शौहर नहीं, मेरा भाई है। इसलिए कि अभी दुनिया के अंदर तौहीद वाला सिर्फ मैं हूं और तुम हो, तीसरा कोई नहीं है। ईमान के एतबार से हम दोनों भाई हैं और अगर शौहर कहोगी मुझे मरवा देगा, तुम्हारी इज्जत पर डाके डालेगा। बीवी को ले जाया गया बादशाह के पास। हजरत सारा ने नमाज पढ़ी, सजदा किया, तवज्जात वकामत से बुखारी की रिवायत है। हजरत सारा ने वुजू किया और वुजू करने के बाद नमाज पढ़ी, दुआ मांगी, अल्लाह मेरी आबरू की हिफाजत तेरे हवाले है, अल्लाह मेरी इज्जत की हिफाजत तेरे हवाले है, अल्लाह आज तक मेरी इज्जत को किसी ने दागदार और तार न किया है, अल्लाह आज एक ऐसे बादशाह के पास मुझे ले आया गया है, अल्लाह अगर तू मेरी इज्जत की हिफाजत ना करेगा, आज मेरी इज्जत पर गैर का कब्जा हो जाएगा, अल्लाह मेरी इज्जत की हिफाजत तेरे हवाले है। उधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी सजदे में है, नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ लोगो सब्र के जरिए और नमाज के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद मांगो। इब्राहिम सजदे में, सारा सजदे में, इब्राहिम अभी भी सजदे में है। जब हजरत सारा पर बादशाह की निगाह पड़ी, बड़ी खूबसूरत थी, अपनी ललचाई हुई निगाह को डाला और हाथ को जैसे ही सारा की तरफ बढ़ाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके हाथ को पत्थरों की तरह से जमा दिया। उसके हाथ से अल्लाह ने जान को खत्म कर दिया, उसका हाथ आगे पीछे नहीं बढ़ रहा था। ये नमाज की ताकत थी, नमाज की दुआ थी, नमाज के आलम में और सजदे की हालत में मांगी गई दुआ थी कि उस बादशाह का हाथ पत्थर का हाथ बन गया, जम गया, ना आगे जा रहा था ना पीछे आ रहा था। उसने कहा ऐ सारा, ऐ औरत अपने रब से दुआ कर दो, तुम्हारा रब मेरे हाथ को पहले की तरह लौटा दे, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। दुआ की हजरत सारा ने, फिर दोबारा उसने नापाक हरकत करने की कोशिश की, फिर अल्लाह ने उसके हाथ को ऐसे ही जमा दिया। 3 मरतबा ऐसा किया। तीसरी मरतबा करने के बाद जब वो समझ गया कि इसके साथ मेरा काम नहीं चलेगा, मेरा सिक्का जमने वाला नहीं है, शायद इसका मुआविन और मुहाफिज कोई और है, उसने हजरत सारा को वापस कर दिया और हजरत सारा को बतौर गिफ्ट और तोहफा उसने हाजर, हदीस में हाजर जिसे मुराफ हाजरा कहते हैं, हजरत हाजरा की शक्ल में कनीजा दिया और कहा ऐ औरत इसे लेकर के जाओ, ये लौंडी तुम्हारी खिदमत करेगी। हजरत सारा अपने साथ हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को लेकर के आती हैं, अपने शौहर इब्राहिम के पास पहुंचती हैं। देखा इब्राहिम सजदे में अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, कहा मेरे शौहर खुश हो जाइए, अल्लाह ने आपकी जान बचा ली और मेरी इज्जत बचा ली और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक खादिमा के तौर पे हजरत हाजरा को दिया है। फिर हजरत सारा अलैहिस्सलाम की इजाजत के बाद वही हजरत हाजरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में आती हैं और अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ किया, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन बुढ़ापे का सहारा मुझे चाहिए, ऐ अल्लाह मुझे बुढ़ापे का सहारा चाहिए, कोई औलाद दे दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को पैदा करने की बशारत सुनाई। बड़ी दुआओं के बाद
بعد بڑھاپے کی عمر میں اللہ رب العالمین نے ایک بیٹا دیا ہے. اب آزمائشیں شروع ہو رہی ہیں. اللہ نے کہا اے میرے پیغمبر ابراہیم تم اپنی بیوی کو اپنے بچے کو بے آب و گیا مکے میں چھوڑ کر کے چلے آؤ, جہاں نہ پینے کے لیے پانی موجود ہے, نہ سایہ حاصل کرنے کے لیے کوئی درخت موجود ہے, نہ کھانے اور پینے کی کوئی چیزیں موجود ہیں. بہت بڑی آزمائش تھی, مگر ابراہیم علیہ السلام نے اس آزمائش میں اپنے آپ کو کامیاب ثابت کیا اور لے کر کے اپنی بیوی اور بچے کو گئے. بیوی کو چھوڑا, بچے کو چھوڑا, ایک مشکیزے میں معمولی پانی اور مختصر کھجور دے کر کے واپس آنے لگے. بیوی نے بلایا, کہا ہے میرے شوہر ایسی جگہ چھوڑ کر کے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ شوہر کچھ نہیں بولے, ابراہیم آنے لگے. بیوی نے کہا اے میرے شوہر آپ بتا دیجئے اللہ امرک بہذا, اے میرے شوہر کیا آپ کے اللہ نے, کیا آپ کے پروردگار نے آپ کو اس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے؟ کہا ہاں میرے شوہر, میری بیوی, میرے رب نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں تمہیں یہاں چھوڑ کر کے جاؤں, تیرے بچے کو یہاں چھوڑ کر کے جاؤں. اس کے بعد اس بیوی نے جواب دیا, حضرت ہاجرہ نے کہا اذا لا یضیعون اللہ, تب اللہ رب العالمین ہمیں ضائع اور برباد نہ کرے گا. ایک ایسا بھی ٹائم آیا, اللہ رب العالمین نے ابراہیم کو خواب دکھایا. وہی بیٹا جب جوان ہوا, فلما بلغ معه السعی, جب وہ بیٹا چلنے پھرنے کے لائق ہوا, اللہ کی طرف سے خواب دیکھا, اے میرے بیٹے میں نے خواب یہ دیکھا ہے میں تجھے قربان کر رہا ہوں, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. بیٹے کا جواب ہے یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے میرے ابو اگر اللہ آپ کو مجھے قربان کرنے کا حکم دے رہا ہے کر دیجئے قربان مجھے, انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. میرے بھائیوں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی یہاں غور کریں. اللہ پر توکل, اللہ پر اعتماد ہاجرہ کا کیسے اور ابراہیم کا کیسے ہے, اور ابراہیم کا کلیجہ دیکھیں. بڑی دعاؤں کے بعد جو بیٹا پیدا ہوا ہے اس بیٹے کو جنگل میں چھوڑ کر کے آ رہے ہیں, بیوی کو چھوڑ کر کے آ رہے ہیں, اور آج جب بیٹا بڑا ہوا ہے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے آتا ہے. اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ان تمام چیزوں کو قبول کرتے ہیں. خلاصے کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان کے لیے انسان اپنے باپ کو چھوڑ سکتا ہے, ایمان کے لیے اپنے باپ کو چھوڑنا گوارا کیا جائے, ایمان اور توحید کے لیے اپنے گھر مکان کو چھوڑ دیا جائے. ایمان پر قائم رہنے کی بنیاد پر اگر دنیا کے اندر انسان کو کوئی سزا دی جاتی ہے اس سزا کو قبول کرے, مگر اپنے ایمان کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کرے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ایمان پر قائم و دائم رکھ. پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو جب تک اس کائنات کے اندر زندہ رکھ, توحید پر زندہ رکھ. جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو, اسلام پر ہو, توحید پر ہو. الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں داخل کر آمین. الہ العالمین عشر ذی الحجہ کے جو ایام جن میں ہم اور زندگی گزار رہے ہیں لا تسلم سلامات روحه فوق راحته بدلته كفنا من وسادته صمت